الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبي مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک مسئلہ بہت ہی اختصار اور انتہائی جلدی کے ساتھ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. جو آج کل اٹھا ہوا ہے وہ ہے کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن نے شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رب العالمین کا فرمان حق اور درست ہے. رب العالمین نے فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے آخر. یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام آخر نبی ہے. میں اب اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا، ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو میں نہیں کر رہا، بلکہ میں صرف اسی بات کو صرف اٹھا رہا ہوں کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے میں کیا مذائقہ ہے، کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، اور کیوں نہیں کیا جا رہا. یہ بات واضح رہے کہ میرے شیخ، میرے مرشد، میرے والد گرامی علیہ رحمت و رضوان نے 1950 میں اس مسئلے کو اٹھایا، اور اس کے بعد 1952 کے اندر مسلم لیگ کے ایک رکن کی حیثیت سے قومی اسمبلی میں انہوں نے اس مسئلے یہ قرارداد پیش کی تھی. سب سے پہلے 1950 میں مسئلے کو اٹھایا تھا عوام الناس نے اپنے رسائل جرائد میں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر اس کو یہ قرارداد کی صورت میں، اور مسلم لیگ کے آپ رکن بھی تھے، مسلم لیگ کے رکن، لیکن جمعیت علماء پاکستان کی پلیٹ فارم سے آپ نے معاملہ اٹھایا تھا. لیکن مسلم لیگ کو آپ نے اس طرح چھوڑا نہیں تھا اس وقت تک، کیونکہ اس وقت تک مسلم لیگ میں کچھ ایسے افراد شامل ہو گئے تھے جو کہ اسلام سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے، اس لیے ضرورت پڑ گئی تھی کہ جمعیت علماء پاکستان بنایا جائے. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ ہمارے امام انقلاب شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو ستمبر 1974 کی قومی اسمبلی کے فیصلے میں منظور کروا دیا، اور وہ پوری بحث ہے جو ہوئی ہے اس طرف بھی جانا. میں بس ہلکا سا اشارہ دیتا ہوں. قاری بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، 34 اجلاس اس بات پر ہوئے تھے کہ ان کو مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. اس پر باقاعدہ لیدے ہوئی، اور اسمبلی کے اندر نہیں بیٹا نہیں کافی لیدے مچی. اسمبلی کے اندر باقاعدہ مناظر تک بھی ہوئے، اور نورانی میاں اور دیگر اور لوگ، حسین محمود صاحب کی بھی تھے، یہ حضرات صاحب تھے، ہمارے اکابرین تمام الحمدللہ موجود تھے. تو اس میں بھٹو صاحب اس بات پر آ کے بہت اصرار کرنے لگے کہ ان کو اقلیتی قرار نہ دیا جائے،
آپ ان پر پابندی لگا رہی ہیں، ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن نورانی میاں شاہ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ اس بات پر اڑ گئے تھے مکمل طور پر، اور اس کے بعد یہ بات طے پا گئی کہ 6 نکات ان کے لیے ہیں کہ یہ اس پر عمل پیرا ہوں گے، کیونکہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ مسلمانوں کا مروجہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نہیں پڑھیں گے، یہ ان کا شعار نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی اذان نہیں دے سکتے، اپنی عبادتگاہوں کو مسجدیں نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ یہ 6 چیزیں تھیں جو کہ پیش کی گئی، تو یہ بات منظور ہو گئی۔ اب وہ اقلیت پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ عیسائی ہیں، یہودی، ہندو، بدھ مت، یہ یہاں پر 4-5 اقلیت جو شمار کیے جاتے ہیں اور ان مذہب ہیں یہاں پر، وہ ان میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ جب یہ شامل ہو گئے تو اب یہ ہے کہ اب ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کر دینے میں کیا مطالبہ ہے؟ اگر اس میں شامل کر دیا ظاہر اقلیت بن چکے ہیں، ہمارے قانون نے کہہ دیا، اب یہ اپنے آپ کو مانے نہ مانے کا بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ تو جب یہ بات ہے تو اس پر ایک عام مسلمان، ایک عام فکر رکھنے والا، ایک عام سوچ رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس بات کی طرف فوراً آ جاتا ہے۔ بات تو صحیح ہے بھائی، پاکستان کے قائم کے اندر اقلیت قرار دے، ان کو اقلیت قرار دیا جا چکا ہے، غیر مسلم اقلیت ہے، تو ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل ہونے میں کیا مجاز ہے؟ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر بندہ اس کو فوراً قبول کرنے میں تیار ہے۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں چونکہ یہ اقلیت تو پہلے قرار دی جا چکے ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں یہ ہمارے قانون میں، اب یہ نئی چیز اس میں شامل کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی، جو قومیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، جو مذاہب والے بھی شامل ہو جائیں گے، ان کے لیے یہ سہولت ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کو اسی انداز پر پیش کر سکتے ہیں جس انداز پر کہ وہ ہے۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادتگاہوں کا اور ان کا تحفظ جو ہے اور ان کی مذہبی آزادی جو ہے وہ جتنی اپنی چاہت دیواری میں رہ کر کریں، وہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ تو بھائی اصولاً یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ذمہ کا یہ حق ہے، ایک ذمہ جو ہے جو اقلیتی بن جاتا ہے اس کا حق ہوتا ہے، اس کو حکومت جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں، یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اس قانون پر عمل پیرا ہو رہا ہے نا۔ ہمارا جو قانون ہے، ہمارا قانون یہ ہے کہ مسلمانوں کا مروجہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، یہ اپنا کوئی اور کلمہ پیش کریں، ٹھیک ہے نہیں؟ مسلمانوں کی اذان نہیں دے سکتے، یہ کوئی اور اپنی اذان پیش کرے، اور یہ کہ اپنی عبادتگاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادتگاہوں کا کوئی یہ الگ نام بنا کر پیش کرے، انہوں نے پیش کرنا ہے، ہم نے پیش کرنا ہے، ہم نے پیش نہیں کرنا نا۔ وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اب یہ اپنے یہ بنا بنا کر پیش کریں نا کہ ہمارا مذہب یہ ہے، اس کا نام ہم احمدی مسلم نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، یہ قرآن ان کی کتاب نہیں ہوگی، کوئی اور کتاب لے کر آئیں گے، یہ کام تو ان کے ہیں نا، ہم نے تو یہ کام نہیں کریں گے بھئی، یہ بنا کر پیش کریں تو اس کے مطابق پھر جو ہے وہ جنابیلی ان کو کہا جائے گا کہ آپ کو اقلیت ہم نے قرار دی ہے، لیکن اقلیتی کمیشن میں ہم آپ کو شامل کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا کلمہ بھی دوسرا ہے،
آپ کی گاہوں کا نام بھی دوسرا ہے، آپ کی اذان بھی دوسری ہے، آپ کا مذہب اسلام نہیں ہے، اور آپ اپنے مذہب کی اس طرح دعوت بھی نہیں دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہلا سکتے. یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے ہیں. جو بات میں نے آج کی سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یعنی یہ وہ چھ نکات ہیں جس پر کہ انہوں نے عمل پیرا ہونا ہے. مرزائیوں نے اپنے آپ کو قادیانی کہلائے نا، احمدی مسلم نہ کہلائے. یعنی یہ لکھ کر دیں کہ جناب علی ہم احمدی مسلم نہیں، ہم قادیانی ہیں. اب یہ دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح شو کرتے ہیں کہ جس طرح کہ بھئی یہ سنی ایک فرقہ ہے، دیوبندی فرقہ ہے، وہابی فرقہ ہے، اور شیعہ فرقہ ہے، بریلوی فرقہ ہے، فلانا فرقہ ہے، فلانا فرقہ ہے. ہم بھی احمدی مسلم فرقہ ہے مسلمانوں کا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے خود بنا کر پیش کر دیا، خود بنا کر پیش کرنی اور بتانا ہے کہ جناب ہمارا کلمہ یہ نہیں، کیونکہ یہ بات پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ یہ چھ چیزیں ان کی نہیں ہیں. ان کا کلمہ مسلمان والا نہیں ہے، ان کی اذان مسلمان والی نہیں، اور ان کی بارگاہوں کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے. یہ تمام کی تمام چیزیں پاکستان کے آئین کے اندر ہیں. اقلیت ان کو قرار دیا گیا اور یہ چیزیں ان پر لازم کر دی گئی کہ آپ اس طرح کرو. اب یہ تو یہ بتائیں گے نا کہ ہمارا کلمہ کیا ہے، ہماری نماز کیسی ہے، پر مسلمانوں کی نماز میں ہٹ کر ہونی چاہیے. ان کی نماز، ان کے عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، ان کا مذہب اسلام نہیں ہونا چاہیے، احمدی مسلم نہیں کہنا ہے، قادیانی اپنے آپ کو کہنا ہے. یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ہیں. اس بنا پر ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ اور ان کا اپنا تحفظ اور ان کی مذہبی آزادی جو ہے اس کو برقرار رکھنا. جس طرح کے جس طرح کے اقلیتی دیگر اور مذاہب ہیں ان کا تحفظ جو ہے حکومت کرے گی. اگر حکومت ان کا اس طرح تحفظ کرے گی تو یہ تو اپنا پروگرام تو دیا نا، پروگرام تو دیا نہیں انہوں نے کوئی اپنا. اگر ہم ان کو اقلیتی پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں، کمیشن میں شامل کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو کلمہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اذان جو دے رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کو اسی طرح قبول کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے، آپ اقلیتی ہیں، غیر مسلم ہیں، اور ہم نے آپ کو قبول کر لیا. یعنی کہ ہم نے ان کو اسی طرح جو کا تو قبول کر لیا. حالانکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے اس طرح قبول نہیں کیا جائے گا. آئین کہتا ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے الگ کرنی ہے. یہ اور کوئی بھی، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی قوم جو ہے، کوئی بھی فرد جب آئین کو کا جس وقت تحفظ نہیں کرتی اور آئین پر عمل پیرا نہیں ہوتی ہے تو اسے آئینی کمیشن کا ممبر بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے. پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اس ملک کے قانون اور آئین کو تسلیم نہیں کرتا اور عمل نہیں کرتا، اور اس وقت تک اسے کوئی آئینی عہدہ نہیں دیا جا سکتا ہے. یہ ساری اصل میں صورتحال یہ ہے. یہ میں نے تمہارا تشریح دہرائی تھی کہ بھائی میرا تشریح ہے، میں یہ بھی ذرا سن لیں، تو بعد میں عرض کر رہا ہوں. تو جب یہ، اور اسی لیے انہوں نے، حالانکہ اب ان لوگوں نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی کہ کسی طرح ہم جو ہیں وہ اس اقلیتی پروگرام میں آ جائیں، اور 1984 میں انہوں نے کوشش کی ہائی کورٹ کے ذریعے سے کہ یہ سہولتیں ان کو مل جائیں کہ جناب ان کا تحفظ ہو جائے، ان کی گاہوں کا تحفظ ہو جائے، ان کا جو یہ سلسلہ جو ہے تمام ہو جائے. تو یہ اس وقت پر ان کو یہ ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا. اس کے بعد پھر وہ جناب علی انہوں نے جنیوا کمیشن میں اپیل کی، اور اس کی نمائندگی کے لیے یہاں سے حضرت پیر محمد کرم شاہ والا ذل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے تھے. اور انہوں نے جا کر وہاں پر کیا بات کہی تھی، جبکہ انہوں نے وہاں پر مرزائیوں نے وہاں پر ہی دعویٰ کیا تھا جنیوا کمیشن میں. تو انہوں نے کیا بات فرمائی؟ حضرت پیر صاحب علیہ رحمۃ، سبحان اللہ، بہت فاضل اور کیا بات ہے ان کی. ہم تو سب ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کا اور میرے والد گرامی جو تعلقات اور جو معاملات جو تھے وہ تو بس قابل دید تھے. اور بعض واقعات ایسے ہیں، میں کبھی سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ، حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور میں اپنے والد گرامی رحمہ کے واقعات سناؤں گا میں انشاءاللہ کبھی.
تو کیا بات تھی ان کی. وہاں پیر صاحب نے سب سے پہلے جو دلیل جو دی تھی عیسائیوں کو، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب علی یہ دیکھیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ایسی صورت میں ہمیں مسلمانوں کے حقوق ملنے چاہیے، تمام ہونا چاہیے. جب یہ بات ہوئی تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب وہاں پر پہنچے تو عیسائی ججوں کے سامنے آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے. میں یہاں آپ سے عیسائی کمیونٹی کے حقوق کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے حقوق دے دیجیے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کا بنیادی ایمان تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس لیے ہم کیسے آپ کو حقوق دیں گے. تو اس طرح حضرت پیر کرم شاہ صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ان کا جو بنیادی جو ایمان ہے وہ اصل میں یہ مرزا قادیانی دجال کے اوپر ہے، ہم کیسے دے دیں اس کو. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ آ کر اور اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب علی ہماری نقل بھی وہی رہ جائے، ہماری نمازیں بھی رہ جائیں، ہماری بارگاہیں بھی ویسی رہ جائیں. مسجدوں کے انداز پر بنانا بالکل دیکھ لیجیے، مظفر گڑھ میں جائیے سامنے ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے بیت خدا نام رکھا انہوں نے، بیت الذکر کی بیت خدا، وہاں پر لکھا ہے بیت خدا نام لکھا ہے، بیت احمدیہ. ابھی تبدیل کر رہی ہیں، ان کا کو پتہ نہیں چل رہا نا، اپنے ایک چیز کو نام دی نا اس کے مطابق سارا سلسلہ ہونا چاہیے. اصل میں معاملہ یہ ہے. اور اسی بنا پر ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا بات فرمائی، جب ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو کہا کہ اب تک قادیانیوں نے اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق انہوں نے عمل ہی نہیں کیا. 6 نکات ہیں اس پر انہوں نے عمل ہی نہیں کیا. ان کی آئینی حیثیت یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں اور اس طرح وہ غیر مسلم پاکستانیوں کا ایک حصہ ہیں، جبکہ اس کے برعکس وہ اپنے آپ کو احمدی مسلم کہلانے پر اصرار کرتے ہیں. اور ہمارے علم میں کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ قادیانیوں نے وسیع پیمانے پر اپنے آپ کو پاکستان کی ایک غیر مسلم اکائی تسلیم کیا ہو. جب تک قادیانی اپنی اصل آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے اور انہیں کسی کمیشن میں شامل نہیں کیا جاتا ہے تو وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ علیہ باللہ ہم احمدی مسلم کی حیثیت سے شامل ہیں. بس المیہ یہی ہے. یعنی اس طریقے سے یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ بن کر سامنے آنا چاہتے ہیں، جس طرح بریلوی دیوبندی وغیرہ یہ سب ہیں، ہم بھی ایک احمدی مسلم فرقہ ہے مسلمانوں کا. یہ چیز ہے اصل. تو اصل معاملہ یہ تھا کہ میں نے بات پیش کر دی. اور میں اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے شیخ ہمارے مرشد غزالی ہمارے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا کردار ادا کیا تھا. 1950 میں آپ نے اس مسئلے کو اپنے ذرائع رسائل میں اٹھایا اور 1952 میں آپ نے موسیقی کے اندر وہاں پر آپ نے قرارداد پیش کی. اور اس کے بعد 1974 کے اندر علامہ شاہ نورانی صاحب نے اسی چیز کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور بھٹو مرحوم رہے، انہوں نے جناب علی اس کو قبول کیا بعد میں. اور کب لیتے ہوئی 34 اجلاس ہوئے، اس کے بعد معاملہ طے ہوئے. رب کی بارگاہ میں دعا یا اللہ تو ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنا. آمین و آخر دعوانا بھائی ادھر دیکھو نا. ہمارے ہیں کہ نبی تو آقا ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ تو آقا ہوتا ہے، نبی تو سردار ہوتا ہے. اور یہ نبی غلام کیسے ہو گیا؟ غلام کیسے ہو گیا؟ نبی تو خود آقا ہوتا ہے. کسی بھی نبی کا نام دو لفظوں سے مرکب نہیں ہے. یہاں پر غلام احمد نام ہے اور یہاں پر یہ ہر نبی کا نام اکیلا ہوا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہمارے مولانا خانیائی صاحب ایسا فرما رہے ہیں کہ وہ جب کہا کرتے تھے، چونکہ وہ تو اس تحریک کا حصہ تھے نا، اور آپ کے اوپر پھانسی ہو گئی تھی، آپ کو جو 4 افراد پر پھانسی ہوئی تھی اس میں ایک ہمارے خانیائی صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے، سزا سنا دی گئی تھی کہ یہ مودودی صاحب بھی تھے اور ایک اور بھی تھے. تو یہ ہمارے 3 ہمارے علماء تھے اور ایک علامہ مودودی صاحب تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ
فرماتے ہیں حضرت صاحب نے فرمایا کہ نیائی صاحب فرمایا کرتے تھے جب بھی اس کا ذکر ہوتا غلام احمد قادیانی کا فرمایا کرتے تھے، غلام قادیانی فرمایا کرتے تھے، غلام احمد نہیں کہا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ یونس بھائی کی طرف سے 1513 مرتبہ دربار کمال کی، درود مطال خیشی 33313 مرتبہ، درود امیدار کی 4313 مرتبہ، درود محمد کبیر 21 مرتبہ، دربار حسین جمال 41 مرتبہ، اور یہ السید دروسی نیٹ پر گاہی ممبر تحصیل کے روڈ پکا لودھنا کی طرف سے ماشاءاللہ درود مدرسہ عربیہ سیدیہ کاظمیہ گاہی ممبر سے 1,89,475 مرتبہ ماشاءاللہ درود بیدار شریف، اور مدرسہ فیض العلوم ایسی کی طرف سے 16,560 مرتبہ درود مطال خیشی و حافظ محمد مظہر عربی صاحب، اور یہ کہ حافظ محمد عرفان سعیدی صاحب کی طرف سے درود مطال خیشی 15,000 مرتبہ، اور حضرت مولانا محمد سلیم صاحب کی فیملی وغیرہ کی طرف سے 80,000 مرتبہ درود مطال خیشی، حاجی فتح محمد صاحب کی طرف سے 1,400 مرتبہ، ریاض خان لنگا کی طرف سے 1,000 مرتبہ، اور خالد صاحب کی طرف سے 10,000 مرتبہ چھوٹا درود پاک، اور یہ کہ آج کے کل ٹوٹل درود پاک جو زاہد بن مختار بھٹی کی طرف سے گاہی ممبر کی طرف سے آئے ہیں 1,89,476 مرتبہ درود بیدار شریف، اور درود مطال خیشی جو ہے 1,13,940 مرتبہ، اور اس کے علاوہ دیگر درود پاک، اور بدر رسول ممتاز آباد سے درود مطال خیشی 10,000 مرتبہ، اور عبدالعزیز سعیدی مدینہ منورہ سے 313 مرتبہ درود بہار کمال شریف، اور درود مطال خیشی 6,811 مرتبہ، درود تنجی شریف 511 مرتبہ، اور ہمارے سید ظہیر علی شاہ صاحب کی طرف سے درود بہار کمال شریف ہے 5,011 مرتبہ، درود مطال خیشی 30,511 مرتبہ، درود تنجی شریف 5,011 مرتبہ، اور ملک شفا محمد صاحب کی طرف سے درود بہار کمال شریف 1,000 مرتبہ، درود مطال خیشی 10,000 مرتبہ، ڈاکٹر محمد ایوب بزدار صاحب کی طرف سے درود بہار کمال شریف 2,500 مرتبہ، درود مطال خیشی جو ہے 57,500 مرتبہ، شوکت علی بزدار صاحب کی طرف سے درود بہار کمال شریف 1,000 مرتبہ، درود مطال خیشی 1,00,000 مرتبہ، درود حبیب 10,000 مرتبہ، درود خضری 5,000 مرتبہ، درود بہار حسین الجمال 50 مرتبہ، اور درود تنجینہ شریف جو ہے 5,000 مرتبہ، آیت کرسی شریف 500 مرتبہ، اور محمد عدنان سعیدی صاحب کی طرف سے درود بہار کمال شریف جو ہے 2,525 مرتبہ، اور یہ کہ درود مطال خیشی جو ہے 6,000 مرتبہ، درود امیدار شریف 3,500 مرتبہ، درود محمد کبیر شریف 15 مرتبہ، درود بہار حسین 20 مرتبہ، سر ندیم اور ان کے دیگر ساتھیوں کی طرف سے درود بہار کمال شریف جو ہے 9,695 مرتبہ، درود مطال خیشی جو ہے یہ 46,500 مرتبہ، درود امیدار شریف جو ہے 71,300 مرتبہ، اور درود بہار حسین 27 مرتبہ، دیگر درود پاک جو ہے 2,05,000 مرتبہ، سورہ یاسین شریف 1,000 مرتبہ، سورہ مزمل شریف 500، سورہ فاتح شریف 5,000 مرتبہ، نجیب اللہ خان صاحب کی طرف سے درود بہار کمال شریف 500 مرتبہ، درود مطال خیشی 1,111 مرتبہ، درود کبریہ شریف جو ہے وہ 8 مرتبہ، اور درود دعائے کنزوری شریف 24 مرتبہ، درود ابراہیم شریف 150 مرتبہ، اور ویٹسپ درود پاک کی بہاریں مختلف درود پاک جو ہیں یہ 12,15,476 مرتبہ ہوا، اور محمد وقاص احمد سعیدی کی طرف سے درود بہار کمال شریف 700 مرتبہ، درود مطال خیشی 55,000 مرتبہ، درود تنجینہ شریف 1,100 مرتبہ، دیگر درود پاک میں 10,000 مرتبہ، محمد ارشد سعیدی صاحب کی طرف سے درود بہار کمال شریف 500 مرتبہ، درود مطال خیشی جو ہے 6,800 مرتبہ، اور درود بیدار شریف جو ہے 1,570 مرتبہ، دیگر درود پاک میں 2,38,500 مرتبہ، جامعات السید پاکستان کی طرف سے درود بہار کمال شریف جو ہے 62,315 مرتبہ، درود مطال خیشی 1,20,525 مرتبہ، درود بیدار شریف 70,300 مرتبہ، درود محمد کبیر شریف 18,000 مرتبہ، درود بہار حسین الجمال 2 مرتبہ، دعائے کنزوری شریف 18,000 مرتبہ، دیگر درود پاک جو ہے 5 لاکھ مرتبہ، جامعات السید پاکستان کو کل درود پاک 7,72,943 مرتبہ۔ آج کی محفل کا کل درود پاک اور دیگر اور جو پڑھے گئے وہ اس کے علاوہ ہیں، اور جو پڑھے گئے محفل کا درود پاک جو ہے 29,29,603 مرتبہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے قاری صاحب کی طرف سے، قاری عمر صاحب کی طرف سے لاکھوں مرتبہ یہ درود پاک تو یہ ہمیشہ ماشاءاللہ بہت پڑھتے ہیں، اللہ خوش رکھیں ان کو، اور سب ہو گیا نا یہ بنیت شفا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك الأعظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي
اللهم فشفه فيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بعد العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سگال گڑی طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سدل افروز ساتھ بیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ جی اس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی عنایت پیلا ہو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ. السلام علیکم وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن
تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع الأنوار وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حكمة والنفسي خاتمة رسول الإخلاص أولا تدوشي والتوحيد. علامہ سید شفیع کارمی نے جو قادیانیت کے حوالے سے قادیانیوں کی جو سازشیں ہیں کے حوالے سے کوئی اہم باتیں کی ہیں، یہ
لوگ بظاہر اتنے خوش اخشار اور اتنے میٹھے بنتے ہیں کہ اپنے اندر کے زہر کو ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ آپ یقین جانیں کہ میں لاہور میں جب تھا تو ایک پروفیسر تھے، کرم الہی تھا، تو وہ میرے ایسی کالج لاہور کے وہ پروفیسر تھے اور بڑے سینئر آدمی تھے، تو ہمیں یونیورسٹی میں سینئر اساتذہ حضرت تھے، انہیں ہم نے بلا لیا تھا۔ کئی سال میں ان کے ساتھ رہا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں چلا گیا، اور جب بھی ذکر کرتے ہوئے سلام کا ذکر کرتے ہوئے بخبت کے ہوتے ہوتے ایسے ہی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ بڑے شاطر لوگ ہیں اور ان کی شاطرانہ چالوں کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو اقلیت کی کمیشن کے اندر ان کو شامل کرنے کا پروگرام تھا اور نہیں ہو سکا، یہ بہت اچھا ہوا، اس لیے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ شامل ہو جاتے تو وہ اقلیتی تو بن جاتے اور لوگ اقلیتی مان لیتے، لیکن بات یہ کہ وہ آئین کی مطابق اپنے آپ کو اقلیت سمجھیں تو پھر بات وہ تو اپنے آپ کو احمدی مسلم سمجھتے ہیں، اور جیسے کہ حضرت نے کہا کہ وہ تو مسلمانوں کو فرقہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ قطعاً اس مسلمان کو فرقہ نہیں ہے۔ یہ لوگ تو یقین کریں، میرے نزدیک تو یہودیوں اور عیسائیوں سے بہت بہتر ہے، تو ہمیں ان کی چالوں میں نہیں آنا چاہیے اور ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان اعدائے دین کو دل بخار اور تباہ و برباد کرے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا إلهي تلاوت الأنفال، سورہ فاتحہ کو اخلاص کا ثواب، ذکر خیر کا ثواب، اور جو رشی محفلیں پڑھا گیا ذکر اس کا تصویر سب کا ثواب، اور جو ہفتہ بدر رشی پڑھا گیا جس کی تقسیم باقاعدہ بیان کی گئی تو سب کا ثواب، اور لنگر شریف کا ثواب، اور سلسلے میں جو خرچ کیا سب کا ثواب۔ بارگاہ رسالت سرکار عالم مجسم تاجدار مدینہ سرور کونین سرور کائنات سید عالم روح کائنات جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر سرکار کی وسیلہ جلیلہ سے تمام النبیین والمرسلین صدیقین شہداء صالحین صحابہ کبار صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات امہات المؤمنین انتر تمام غواص اقطاب نجبات نقبات صالحین صالحات عارفین عارفات کاملین کاملات طیبین طیبات زاہدین زاہدات سائدین سائدات جمیع مشایخ کرام من رسول رسول علیہ جمیع علم مجتہدین کی مقدس باتوں کو مذکر بالخصوص ام المومنین حضور علیہ السلام جن کی محبت اور جن کی خدمت کا ہمیشہ ذکر فرمایا کرتے تھے، سرکار نے کبھی انہیں نہیں بھلایا۔ حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان تو یوم وصال ہے، اور پھر اسی طرح حضرت صاحب کی سب سے چہیتی زوجہ محترمہ ام المومنین جنہیں سرکار پیار سے ہمیرا بنایا کرتے تھے، 17 رمضان مبارک یوم وصال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں امہات المومنین کے درجات بلند فرمائے اور اللہ اس کا ثواب کی بارگاہ میں اللہ پیش فرمائے، ان کی بارگاہ رحمت میں عظمت میں پیش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خود کرم سے ان کی ہمیں وہ محبت عطا فرمائے جو ہمارے ایمان کا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خود کرم سے اس کا ثواب شہباد مقامی قندیل نورانی غوث رمضانی قطب ربانی محبوب سبحانی الغوث العظم الشیخ محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رحمت، اور بالخصوص خواجہ خواجہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رحمت، اور بالخصوص سلطان مشایخ حضرت زبدۃ الاولیاء زہد الاولیاء حضرت خواجہ حضرت بابا فرید الدین محفوظ بن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رحمت، اور بالخصوص خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رحمت پہنچے، بالخصوص
مختوم الاولیاء سیدنا مختوم الدین علی احمد صاحب الکبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں رحمت مصطفیٰ پہنچے اور بالخصوص ہمارے دادا مرشد کریم سند المحدثین شیخ المشائخ حضرت علامہ سید محمد خلیل کاظمی نے قدس حضرت کی بارگاہ میں رحمت میں اختلاف پہنچ گیا بالخصوص ہمارے مرشد کریم غداری نما راضی دونا قطب القطار حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی قدس حضرت کی بارگاہ میں رحمت میں اختلاف پہنچ گیا اور بالخصوص ہماری اماں ابو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ میں رحمت میں اختلاف پہنچ گیا اور بالخصوص ہمارے خاندان کے جتنے افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کے ارواح طیبات کو اختلاف پہنچے اور مختار حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان حدیث کے بڑے مہتے پھول ان کی بدن اندر مار کو بلاد مار اللہ حضرت سیدنا حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں ہمارے یہ جو دروشی پڑھا گئے ان کی بارگاہ میں خطبہ پہنچے اور خصوصاً ان کی روح مار ہماری طرف متوجہ ہوگی اور خصوصی پیدا ملے حضرت پیر مرشد پیر سید نور حسن شاہ صاحب کی والدہ محترمہ ابھی مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی سرکار کا ابھی نہیں جنم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی ان کی وہ کے سوا پہنچے ان کی مفت پائے ان کے درجات بلند پائے اور سبحان اللہ جشن ولادت ہے قبل عالم حضرت خواجہ خاصانہ حضرت خواجہ نور محمد مہاری قبل عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کی بھی درجات بلند پائے ان کی نگاہ کرم اور شاملات پائے اور رد قادیانیت میں جو کردار ہمارے مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالصمد خان سنیاسی صاحب نے ادا کیا ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آ سکا ان کو پھانسی کی بھی حکم ہو گیا تھا اسی وجہ سے تو ان کا بھی یہ حصار ان دنوں میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حضرت علامہ صاحب نیازی خان صاحب کی درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے انہیں جنات الفردوس میں سرکار کے خصوصی نیازمندوں کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرمائے محمد حسین سعیدی کے والد حاجی مبارک علی کا انتقال ہو گیا ہے علی اکرم اجل ایکسین وابڈا کا انتقال ہو گیا ہے ڈاکٹر محمد اقبال بڑائی کارکن جامع سید نظر والی حجی کا انتقال ہو گیا ہے ملک اکبر علی سعیدی اور حمزہ علی سعیدی یہ ملک اکبر صاحب بڑے پیارے انسان تھے بڑے پیارے انسان تھے میں تو ان سے اس طرح محبت کرتا تھا جیسے بچوں سے محبت کرتا تھا بڑے پیارے اگر ہم کو بھی درجات بلند فرمائے اور حمزہ علی سعیدی کی دادی اور دادا جان کی دعا کریں اللہ تعالیٰ کی درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے شاہد سعیدی کے وکیل کے والد بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے آصف علی بلوانی کی جو جگر کی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ صحت صحت اور تندرستی عطا فرمائے فاروق سعیدی کے لیے خصوصی دعا کریں تو ان کی سب پریشانیاں تکلیفیں دور کر دیں ورکر عرفان فرحان سعیدی کی ہمشیرہ کو دل کی تکلیف ہے تو صحت تندرستی عطا فرمائے آن لائن حضرات جو اس محکمے میں شریک ہیں اور وہ ماشاء اللہ بڑا انہیں اس میں بڑی ان کو اس کی جو ثواب ہے اور اس کی محفل کی شرکت کی سعادت ہے آن لائن نصیب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کو بھی قبول فرمائے اور ان کی سب پریشانیاں تکلیفیں بھی دور کرتا ہے فرما دے اور ان کے سب معاملات اللہ اچھا کر دے حج کبھی محمد عبدالقوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ رکھے اگر صحت تندرستی عطا فرمائے سراپا محبت سراپا اخلاص ہیں اگر ان کو ان کے بچوں کو سب کو اپنی جامعہ والوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور وہ خدمت جو کوئی اور نہیں کر سکتا وہ کر رہے ہیں ان کے بچے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے واٹس ایپ کے گروپ درود آپ کے بہانے اللہ تعالیٰ اس گروپ کو بھی شادر آباد رکھے محفل ذکر کی درود کمال کے لیے جتنے بھی حضرات ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے ان کے ذکر اذکار کو ضرورت کو قبول فرمائے اللہ سب پر اپنا کرم فرما دے سب پر اپنا فرما دے حاضرین کو اپنی زبان میں سے سامنے کرے رمضان مبارک کی کبھی پکا سے بھرپور حصہ عطا فرمائے
رمضان مبارک کی رحمتوں اور نعمتوں برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال بنائے. پورے مہینے کے روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، تسبیح و تحلیل، ذکر اذکار، تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کو ہماری شاہد خیر بنائے. اللہ سب حاضرین کی دل کی نیک مرادیں بنائے، سب کی حاضری میں غیر بنائے. تو سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنی زمان میں کہ کرونا وائرس کی مصیبت سے جل نہ جاتا. کرونا وائرس کی مصیبت سے جل نہ جاتا. اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کی مصیبت سے جل نہ جاتا. اللہ سب کی حفاظت بنائے، سب کی حفاظت بنائے. تو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت بنائے. یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. رب کریم رؤوف رحیم مجاز سے عطار دلیل حقیق کی گاؤں کو محض اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.